السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر تھا اور والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ہمارے اسکول میں ایک لڑکا آیا، 5ویں کلاس میں داخلہ لیا۔ لڑکا بہت ذہین تھا لیکن ہر وقت روتا رہتا تھا۔ ایک دن میں نے وجہ پوچھی تو لڑکے نے قدموں تلے سے زمین نکال دینے والا یہ انکشاف کیا کہ وہ بچہ میں ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتا تھا۔ میرا نام جاوید اقبال ہے اور میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ میرے والد محکمہ انہار میں معمولی کلرک تھے اور میری ماں سلائی کا کام کرتی تھی۔ انہوں نے مجھے بہت محنت سے پالا اور پڑھایا تاکہ میں ایک باعزت روزگار حاصل کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، میں تعلیم مکمل کر کے ایک نجی اسکول میں استاد بھرتی ہو گیا۔ تنخواہ بہت زیادہ نہیں تھی مگر گزارا ہو جاتا تھا۔ میری شادی 3 سال پہلے ہوئی تھی۔ میری بیوی نہایت سلیقہ شار، فرما بردار اور نرم مزاج کی خاتون تھی۔ ہم دونوں کو 2 بچے عطا ہوئے، ایک بیٹی جو 5 سال کی تھی اور ایک بیٹا جو ابھی 2.5 سال کا تھا۔ میرے بچے میری جان تھے، لیکن اس کے باوجود میرے دل میں ایک خواہش ہمیشہ سے پلتی آ رہی تھی کہ میں کسی یتیم یا بے سہارا بچے کو گود لوں اور اسے باپ بن کر پیار دوں۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید اس نیک کام سے میری روح کو بھی سکون ملے گا اور میرے دل کو بھی قرار ملے گا، کیونکہ میرے استاد محترم ہمیشہ کہتے تھے کہ جو کام کسی کے آنسو پونچھ دے اس کا بدلہ رب بہت عظمت سے دیتا ہے۔ میں نے کئی بار اس خواہش کا ذکر اپنی بیوی سے کیا تو وہ مسکرا کر کہتی کہ اپنے 2 بچوں کو ہی سنبھالنا مشکل ہے اور تم ایک اور ذمہ داری لینے کی سوچ رہے ہو۔ میں ہنستا اور کہتا کہ ماں باپ بننے کا مطلب صرف بچے پیدا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ کسی کو پالنا بھی ہے اور یہ فرض بھی ہے۔ لیکن میرے دوست، میرے رشتہ دار سب مجھے یہی سمجھاتے کہ جب تمہارے اپنے بچے ہیں تو کیوں دوسروں کی فکر کرتے ہو؟ اللہ نے خود تمہیں اولاد دی ہے، اس پر شکر ادا کرو، اور کسی کو گود لینے کے بعد اگر اپنے اور اس میں فرق کر بیٹھے تو گناہ ہوگا اور انصاف نہ کر پاؤ گے۔ لیکن یہ باتیں میرے دل کو قائل نہ کر پائیں اور میری یہ خواہش دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، خاص کر جب میں اسکول میں بچوں کو دیکھتا۔ کسی کو والدین سے ڈانٹ پڑی ہوتی، کسی کو کھانے کے پیسے نہیں ملتے، کوئی بچہ مار کھا کر خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھا ہوتا اور میں فوراً اس کے پاس جا کر اس سے حال چال پوچھتا، اس کی ہمت بندھاتا اور جو ہو سکے مدد بھی کرتا۔ مجھے لگتا جیسے یہ سب بچے میرے اپنے ہوں اور مجھے ان کی رہنمائی کرنی ہے۔ میری بیوی اکثر کہتی کہ تم استاد کم اور باپ زیادہ بننے کی کوشش کرتے ہو، مگر میں اسے یہی کہتا کہ مجھے بچوں سے محبت اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی بچہ میرے دل سے محروم نہ ہو۔ میں اپنے بچوں سے بھی بہت محبت کرتا تھا، انہیں کھلاتا پلاتا، رات کو کہانیاں سناتا، اور جب کبھی بیٹی بیمار ہو جاتی تو میری نیندیں اڑ جاتی۔ میرا دل کبھی کسی بچے کو روتا دیکھتا تو بے چین ہو جاتا اور میں دعائیں کرتا کہ اے اللہ کوئی بچہ کسی تکلیف میں نہ ہو۔ شاید اس لیے میرا دل ہر وقت بے سکون سا رہتا تھا، جیسے کوئی پکار رہا ہو، جیسے کسی کی آہ مجھے سنائی دے رہی ہو۔ میں سمجھ نہ پاتا یہ کیسا جذبہ ہے جو مجھے ہر وقت بے چین رکھتا ہے۔ ہمارے اسکول میں زیادہ تر امیر لوگ اپنے بچوں کو پڑھانے بھیجتے تھے۔ ان بچوں کے ناز نخرے الگ تھے، ان کی فرمائشیں الگ تھیں، ان کے مسئلے بھی الگ تھے۔ لیکن ایک بچہ تھا دانیال نام کا، وہ باقی تمام بچوں سے بالکل مختلف تھا۔ وہ کبھی خوش نظر نہیں آتا تھا، نہ ہی کسی سے گھلتا ملتا، اکثر تنہا رہتا، چپ چاپ بیٹھا رہتا، کھڑکی سے باہر دیکھتا رہتا، جیسے کوئی گہری سوچ میں گم ہو گئی ہو۔ بار وہ کلاس میں بھی چپ رہتا، کسی بات کا جواب نہ دیتا۔ میں نے کئی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ نظریں چرا لیتا۔ اس کا لباس صاف ہوتا مگر اس کی حالت عجیب سی ہوتی، جیسے کسی نے زبردستی تیار کر کے
بھیجا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت خوف چھپا ہوتا اور اس کا چہرہ بجھا بجھا رہتا۔ پہلے تو میں نے یہی سوچا کہ شاید یہ بچہ شرمیلا ہے یا گھریلو طور پر سختی برداشت کر رہا ہے، لیکن پھر ایک دن والدین میٹنگ ہوئی تو میں نے اس کے ماں باپ کو دیکھا۔ وہ دونوں ہی عجیب حالت میں تھے۔ عورت کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے، جیسے وہ کئی راتوں سے سوئی نہ ہو۔ مرد خاموش بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پہ تھکن تھی، جیسے کوئی بہت بھاری بوجھ اٹھا رکھا ہو۔ میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی کہ آپ کا بیٹا بہت خاموش ہے، اس کے رویے میں ایک عجیب سی اداسی ہے، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ تو وہ دونوں چونک گئے، جیسے میں نے کوئی چھپی ہوئی بات جان لی ہو۔ عورت نے نظریں نیچی کر لیں اور مرد نے بس اتنا کہا کہ وہ گھر میں بھی زیادہ بات نہیں کرتا، تھوڑا حساس ہے۔ ہم بھی پریشان ہیں لیکن کوئی حل سمجھ نہیں آتا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں چاہوں گا کہ میں دانیال سے الگ بات کروں، کچھ وقت اسے دوں، شاید وہ مجھ سے کھل کر بات کر لے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور پھر خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اگلے دن میں نے دانیال کو کلاس کے بعد روک لیا اور اسے لے جا کر اسکول کے باغیچے میں بٹھا دیا۔ میں نے اسے چاکلیٹ دی اور کہا، بیٹا تم میرے بہت عزیز شاگرد ہو، تم کچھ دنوں سے بہت زیادہ خاموش ہو، کیا مجھے اپنا دوست مانتے ہو؟ اس نے پہلی بار میری طرف آنکھ بھر کے دیکھا، پھر فوراً سے نظریں جھکا لیں، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو لیکن ڈر رہا ہو۔ میں نے نرمی سے کہا کہ جو بات تم اپنے ابو سے نہیں کہہ سکتے یا کسی دوست سے نہیں کہہ سکتے، وہ اپنے استاد سے کہہ دو، شاید میں تمہارے لیے کچھ مدد کر سکوں۔ دانیال کی آنکھیں نم ہونے لگیں اور اس نے دھیرے سے کہا، سر اگر میں آپ کو کچھ بتاؤں تو آپ کسی کو بتائیں گے تو نہیں؟ میں نے وعدہ کیا کہ جب تک وہ چاہے گا میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا۔ اس نے بہت دیر تک خاموشی اختیار کیے رکھی، پھر اچانک وہ اٹھا اور بھاگ گیا۔ میں حیران رہ گیا کہ آخر ایسا کیا ہے جس سے یہ بچہ اتنا ڈر رہا ہے۔ اس دن کے بعد دانیال نے مجھ سے بات کرنا بند کر دی۔ اس نے مجھ پر اعتماد کیا اور پھر ڈر گیا۔ اگلے دن وہ اسکول ہی نہیں آیا۔ میں ان دنوں سخت پریشان تھا کیونکہ دانیال کئی دنوں بعد اسکول واپس آیا۔ جب وہ آیا تو اس کے چہرے پر واضح چوٹ کا نشان تھا جو میری نظروں سے چھپ نہ سکا۔ میں نے فوراً سے اسے کلاس کے بعد روک لیا اور خاموشی سے پیار سے پوچھا، بیٹا تم ٹھیک تو ہو؟ لیکن وہ خاموش رہا اور نظریں جھکا کر کھڑا رہا، جیسے کوئی مجرم ہو، جیسے کچھ چھپا رہا۔ میرے پریشانی بڑھنے لگی۔ اسی دن میں نے اسٹاف روم گیا اور تمام اساتذہ سے بات کی۔ میں نے سب سے الگ الگ جا کر پوچھا کہ کیا کسی نے دانیال کو کوئی سزا دی ہے یا کسی نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے، کیونکہ اس کے چہرے پر چوٹ ہے اور وہ بہت سہما ہوا لگ رہا ہے۔ سب اساتذہ نے حیرانگی سے مجھے دیکھا اور کہا، سر آپ کو تو پتہ ہے ہمارے اسکول کی پالیسی کتنی سخت ہے، یہاں استاد کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ ہم نے تو اسے کبھی اونچی آواز میں بات تک نہیں کی، پھر یہ چوٹ کیسے آئی؟ یہ بات واقعی پریشان کن ہے۔ اس بات نے میرے دل کو ہلا دیا کیونکہ یہ صاف ظاہر تھا کہ چوٹ اسے گھر پر لگی تھی۔ اس دن کے بعد میں نے دانیال سے مزید دوستی بڑھانے کی کوشش کی، اسے چھوٹے چھوٹے تحفے دیے، لنچ بریک میں اس کے ساتھ بیٹھا اور پیار سے اس سے باتیں کرنے لگا۔ ایک دن بریک ٹائم میں نے اس کے لیے اس کا پسندیدہ کیک لایا اور ہم دونوں اسکول کے پیچھے والے باغیچے میں جا بیٹھے، جہاں کچھ دیر کی خاموشی کے بعد میں نے اس سے کہا کہ بیٹا تم مجھے اچھے لگتے ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے دل کی باتیں کیا کرو، کیا تم مجھ سے دوستی کرو گے؟ وہ پہلی بار ہلکا سا مسکرایا، پھر آہستہ سے بولا، سر میرے ماں باپ مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ اس کی یہ بات میرے دل پر بجلی بن کر گزری۔
میں نے کہا ایسی بات مت کرو، دنیا کے سارے ماں باپ اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ کہنے لگا نہیں سر، میرے ماما پاپا مجھ سے بہت نفرت کرتے ہیں، وہ مجھے اس دنیا میں سے دینا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے لیے ایک آزمائش ہو، ایک منحوس ہو، اور وہ مجھے دوزخ میں بھیجنے کی باتیں کرتے ہیں۔ جب میں نے اس معصوم بچے کی زبان سے یہ سب سنا تو میری سانسیں رکنے لگیں، میں سناٹے میں آ گیا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ کوئی ماں باپ اپنے بچے سے ایسی نفرت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ الفاظ میں نے نہیں سوچے تھے لیکن بول نہ پایا۔ پھر میں نے خود کو سنبھالا اور آہستہ سے کہا، بیٹا یہ بات کس نے کہی، تمہارے پاپا نے یا ماما نے؟ وہ کہنے لگا دونوں نے سر، ماما نے بھی کہا کہ تم ہمیں ذلیل کروا رہے ہو، اور پاپا نے کہا کہ ہم تمہیں ختم کر دیں گے۔ ایک دن میں نے کہا کہ بیٹا مجھے اپنے گھر کا پتہ بتا دو اور یہ میرا فون نمبر رکھو، جب بھی تمہیں لگے کہ تمہیں کوئی خطرہ ہے یا تم پر کوئی ہاتھ اٹھا رہا ہے یا تمہیں میری ضرورت ہے تو فوراً مجھے فون کرنا۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا اور میری دی ہوئی پرچی جیب میں رکھ لی۔ اس واقعے کے تقریباً ایک ہفتے بعد رات کے 2 بجے میرا فون بجا۔ میں نیند میں تھا لیکن جب دیکھا کہ دانیال کا نمبر ہے تو میری نیند اڑ گئی۔ میں نے فوراً کال اٹھائی تو دوسری طرف سے مجھے سرگوشی میں کانپتی ہوئی آواز آئی، سر وہ مجھے دوزخ میں بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا، صاف صاف بولو۔ تو وہ کہنے لگا سر انہوں نے گھر کے باہر آگ جلا رکھی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ آج تیرا آخری دن ہے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹنے کو تھی، میری ہڈیاں سن ہو گئیں۔ میں فوراً بستر سے اٹھا اور دروازے کے باہر بھاگا۔ میرا ساتھ والا پڑوسی ندیم جو کہ باکسر تھا اور میرا قریبی دوست بھی تھا، میں نے اس کا دروازہ بجایا اور ساری بات مختصر انداز میں اسے بتائی۔ وہ چونکا اور بولا یہ کیا بکواس ہے، کوئی ماں باپ اپنے بچے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ چل میرے ساتھ، ہمیں دانیال کے گھر جانا ہے۔ اس نے جوتے پہنے اور میرے ساتھ ہو لیا۔ ہم راستے میں پولیس کو بھی اطلاع دے دی اور پھر تیزی سے دانیال کے دیے ہوئے پتے پر پہنچ گئے تھے۔ جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو منظر دیکھ کر ہمارے ہوش اڑ گئے۔ واقعی گھر کے باہر آگ جل رہی تھی اور اندر داخل ہونے پر ہم نے دیکھا کہ دانیال کے ماں باپ زمین کھود رہے تھے اور آگ کے پاس کھڑے کچھ بڑبڑا رہے تھے جیسے کوئی دیوانے ہوں۔ میں نے اپنے دوست کو اشارہ کیا، وہ آگے بڑھا اور دانیال کے باپ کے منہ پر ایک زوردار مکہ دے مارا۔ وہ وہیں گر گیا۔ عورت چیخنے چلانے لگی تو ندیم نے اسے بھی ڈانٹ کر چپ کروا دیا۔ میں اندر بھاگا اور دانیال کو بیڈ کے نیچے سے نکالا۔ وہ کانپ رہا تھا۔ میری گود میں آتے ہی وہ زور زور سے رونے لگا، جیسے برسوں کا دکھ آنکھوں سے بہہ نکلا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد پولیس بھی پہنچ گئی۔ انہوں نے دونوں والدین کو گرفتار کیا اور دانیال کو اپنے ساتھ تھانے لے گئی، جہاں اس سے بیان لیا گیا۔ اس نے آنسو بھری آواز میں کہا کہ میرے ماں باپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھے تنگ کرتے ہیں، مجھے سزائیں دیتے ہیں۔ میں کچھ بھی اچھا نہیں کرتا تو وہ کہتے ہیں کہ میں شیطان ہوں۔ یہ سن کر پولیس والے بھی حیران رہ گئے۔ کیس فیملی کورٹ میں پہنچا تو ماہرین نفسیات کی ٹیم نے والدین کا مکمل معائنہ کرنے کا فیصلہ کیا اور عدالت نے حکم دیا کہ جب تک والدین کا ذہنی توازن کلیئر نہ ہو تب تک بچہ ان کے پاس نہیں رہے گا۔ دانیال کو وقتی طور پر حکومتی تحویل میں دے دیا گیا تھا، لیکن میں نے عدالت سے درخواست کی تھی کہ میں اس بچے کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے عدالت سے جھوٹ بولا کہ میں اس بچے کا دور کا چاچا ہوں اور اس کی پرورش کرنا چاہتا ہوں۔ عدالت نے پوچھا کیا بچہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے؟ تو دانیال نے میری طرف دیکھا اور بھاگ کر میرے سینے سے لگ گیا اور کہا کہ میں ان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ اس منظر نے کمرہ عدالت کو بھی خاموش کر دیا۔ جج صاحب نے کہا چونکہ بچہ خود جانا چاہتا ہے
اور اس کی زندگی خطرے میں ہے تو ہم اسے آپ کے ساتھ بھیج رہے ہیں، لیکن جیسے ہی کیس مکمل ہوگا اور فیصلہ آ جائے گا تو بچہ واپس عدالت کی تحویل میں ہوگا۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میں اسے اپنی اولاد کی طرح رکھوں گا اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھوں گا۔ میری پرانی خواہش کسی یتیم بچے کو پالوں وہ پوری ہونے جا رہی تھی، لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں۔ یہ بچہ ایک بھیانک کہانی کا کردار تھا جس کے پیچھے کئی راز چھپے تھے، اور شاید یہ آغاز ایک ایسے سچ کا جو میں ابھی جاننے والا تھا۔ جب میں دانیال کو اپنے گھر لے آیا تو میرے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کوئی ادھورا خواب مکمل ہو گیا ہو۔ میں نے دروازہ کھولا اور دانیال کو اندر لے آیا۔ میری بیوی دروازے پر ہی کھڑی تھی، وہ حیرت سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے ساری بات تفصیل سے بتائی۔ میں نے کہا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کے ماں باپ نے اسے جلانے کی کوشش کی اور اب عدالت نے مجھے اس کی وقتی کفالت دی ہے۔ میں نے کہا کہ میں اسے اپنے بچوں کی طرح پالوں گا۔ میں نے دانیال کے لیے ایک الگ کمرہ تیار کر دیا تھا، وہ کمرہ ہمارے بیڈ روم کے ساتھ تھا، اور میں اسے خود سجا کر دیا تھا۔ اس کے بستر پر نیا کمبل رکھا، نیا تکیہ، نیا بیگ، نئی کتابیں، سب کچھ میں نے خریدا تھا۔ میں اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خود خیال رکھتا، اور جب وہ کسی چیز کے لیے آواز دیتا تو میں خود جاتا اور پوچھتا کہ کیا چاہتے ہیں۔ میرے دل میں اس کے لیے جو جذبہ تھا وہ میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ جذبہ ایک باپ کا بھی تھا، ایک انسان دوست کا بھی تھا، اور شاید میرے دل میں چھپی اس خواہش کا بھی جو برسوں سے پل رہی تھی۔ میں صبح ناشتے میں اس کی پسند کی چیزیں بنواتا، اکثر اوقات خود کچن میں جا کر دیکھتا کہ انڈا صحیح فرائی ہوا ہے یا نہیں، بریڈ تو جل تو نہیں گئی۔ اس کے جوس کے لیے الگ گلاس رکھوا دی، اور جب وہ تیار ہو جاتا تو میں اسے خود اسکول لے کر جاتا۔ میرے ساتھ وہ بیٹھتا اور راستے بھر ہم باتیں کیا کرتے۔ وہ کبھی کبھی مسکراتا اور میرے دل کو جیسے بہار سی لگ جاتی۔ وہ میرے ساتھ اسکول جاتا۔ میں پرنسپل کو میں نے بتا دیا کہ یہ میرے ساتھ ہی رہے گا اور اسے کسی قسم کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ بیٹا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دوں گا کہ تم اکیلے ہو یا تمہارے ماں باپ تمہیں چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا تھا کہ سر، کیا آپ سچ میں وعدہ کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا تھا، ہاں بیٹا، یہ وعدہ نہیں، عہد ہے جو میں نے اپنے رب سے بھی کر رہا ہوں اور خود سے بھی۔ میں واقعی اس وعدے پر قائم تھا۔ میں لمحہ ہر پل اس کے ساتھ رہتا تھا اور اس کا خاص خیال رکھتا تھا، مگر اس محبت اور توجہ کا اثر میرے اپنے گھر پر پڑنے لگا۔ میری بیوی نے کچھ دن تو برداشت کیا، پھر ایک دن اس نے مجھے کمرے میں روک کر کہا کہ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ تم اپنے بچوں سے زیادہ دانیال سے محبت کرنے لگے ہو؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ آج آپ کی بیٹی مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ ماما، کیا بابا جان اب مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ کیا وہ صرف نئے بھائی سے پیار کرتے ہیں؟ میرے دل پر جیسے کسی نے وار کر دیا ہو۔ میں کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تم جانتی ہو میں بچوں سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ دانیال کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کوئی معمولی بات نہیں۔ وہ بچہ جسے اس کے ماں باپ نے اسے جلانے کی کوشش کی، جو رات کو خوف کے مارے بیڈ کے نیچے چھپا ہوا تھا، اور میں اس کے دل سے وہ ڈر نکالنا چاہتا ہوں۔ میں اس کی زندگی میں خوشی لانا چاہتا ہوں۔ میری بیوی نے کہا، لیکن تمہارا بیٹا بھی چھوٹا ہے، وہ بھی محسوس کر رہا ہے۔ وہ تمہارے پاس آتا ہے، تم اسے نظر انداز کر دیتے ہو۔ وہ دانیال کو دیکھ کر سہم جاتا ہے اور پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔
تمہارے بچے بھی تمہاری توجہ کے حقدار ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے اندازہ ہے، لیکن یہ سب وقتی ہے۔ میں جانتا ہوں تمہیں برا لگ رہا ہے، لیکن تم سمجھو کہ یہ بچہ اگر آج سنبھل گیا تو کل کو ایک اچھا انسان بنے گا۔ اگر آج اسے پیار نہ ملا تو شاید وہ ساری زندگی تنہا رہے۔ میری بیوی خاموش ہو گئی، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ دل سے مطمئن نہیں تھی۔ کچھ دن کے بعد ایک اور عجیب بات ہوئی۔ میری بیوی میرے پاس آئی اور کہا کہ آپ کے دانیال نے ہمارے چھوٹے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دانیال بہت نرم دل بچہ ہے، وہ کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ میری بیوی نے غصے میں کہا کہ کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ دانیال ایسا کچھ بھی نہیں کرے گا۔ مجھے بھی حیرانگی ہوئی، کیونکہ مجھے دانیال کی فطرت ایسی نہیں لگتی تھی، لیکن میری بیوی جھوٹ بولنے والی نہیں تھی، تو مجھے الجھن ہونے لگی کہ آخر سچ کیا ہے۔ اسی دوران مجھے پولیس سے ایک کال موصول ہوئی۔ وہی پولیس اہلکار جس نے کیس شروع میں ڈیل کیا تھا، اس نے کہا کہ جو والدین دانیال کے تھے ان کا مکمل نفسیاتی معائنہ ہو چکا ہے، اور ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق وہ دونوں نارمل ہیں، ان کے ذہنی توازن میں کوئی خرابی نہیں پائی گئی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ دونوں تو ایک بچے کو زندہ جلانے والے تھے۔ انہوں نے زمین کھودی، آگ جلائی اور پھر بچے کو دوزخ میں بھیجنے کی باتیں کی۔ ان کو نارمل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو پولیس والے نے کہا ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ وقتی غصے یا جذباتی دباؤ میں اور ان کے دماغی توازن میں کوئی مستقبل خرابی نہیں پائی گی۔ پولیس والے نے مزید کہا کہ ان دونوں کا کورٹ میں آخری ٹرائل رہتا ہے، اگر وہ مکمل ہو گیا تو عدالت انہیں رہا کر سکتی ہے، کیونکہ وہ دونوں عدالت سے معافی مانگ چکے ہیں اور اس بات کا بھی اعتراف کر چکے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اب انہیں سکون سے جینے دیا جائے۔ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں اب دانیال کو واپس نہیں چاہیے۔ وہ نہیں چاہتے کہ وہ بچہ دوبارہ سے ان کے گھر رہے، کیونکہ ان کے مطابق اس بچے کی وجہ سے ان کی زندگی تباہ ہوئی ہے، ان کا معاشرے میں مذاق بنا ہے، اور وہ زندہ سمجھتے بھی ہیں کہ ان کی زندگی کا سکون ہی اسی میں ہے کہ وہ بچے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لیں۔ یہ بات میرے لیے اور بھی زیادہ چونکا دینے والی تھی۔ میں نے کہا یہ پاگل پن ہے۔ کوئی ماں باپ بھی ایسا کر سکتا ہے، وہ اپنے ہی بچے سے جان چھڑانا چاہیں۔ تو پولیس والا بولا یہ پاگل پن نہیں، قانونی بیان ہے جو وہ حلفاً دے چکے ہیں کہ وہ بچے کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے۔ ان کے مطابق یہ بچہ ان کے لیے نحوست اور شرمندگی کا سبب ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ آئندہ ان کا اس سے کوئی بھی تعلق ہو۔ میں یہ سب سن کر اندر سے ٹوٹنے لگا۔ میری آنکھوں میں دانیال کا معصوم چہرہ گھوم رہا تھا، وہ بچہ جو راتوں کو ڈر کے مارے جاگتا تھا، جو میرے گلے لگ کر سسکتا تھا، جو ہر صبح مجھے دیکھ کر مسکراتا تھا، اور اب وہ بچہ ایک بار پھر رد کر دیا گیا تھا۔ اب کی بار اپنے ہی ماں باپ سے اسے مکمل طور پر چھوڑ دیا، اور شاید یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے اندر سے محسوس ہوا کہ اب دانیال صرف ایک مہمان نہیں بلکہ میری مکمل ذمہ داری ہے۔ رات کا وقت تھا اور میں اپنے چھوٹے بیٹے کو گود میں اٹھائے تیار کر رہا تھا۔ اس کے ننھے ہاتھ میری گردن کے گرد لپٹے ہوئے تھے، اور وہ اپنے معصوم انداز میں کبھی میری آنکھوں میں جھانکتا اور کبھی قہقہ لگا کر ہنستا۔ اس کی ہنسی میرے دل کو جیسے خوشیوں سے بھر دیتی تھی۔ سامنے صوفے پر دانیال بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں ہوم ورک کی کاپی تھی، اور وہ بار بار مجھے ہی دیکھ رہا تھا، کبھی کتاب کی طرف دیکھتا، کبھی میری طرف، اور میں خود بھی اس لمحے میں الجھا ہوا تھا، کیونکہ میرے ذہن میں
دانیال کے بارے میں سوچے گردش کر رہی تھی۔ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھوں یا کچھ وقت کے بعد کسی اور محفوظ جگہ بھیجنے کا انتظام کروں۔ مجھے اپنی بیوی کو یہ سب بتانا تھا، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیسے رد عمل دے گی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ فی الحال خاموش رہوں اور کل کسی مناسب وقت پر اس سے بات کر لوں۔ اگلی صبح میں حسب معمول سکول جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ ناشتے کے بعد جیسے ہی نکلنے لگا تو دانیال نے کہا کہ آج وہ سکول نہیں جانا چاہتا۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ ایک دن سکول نہ جائے تو کوئی بات نہیں، تم گھر پر آرام کرو۔ دوپہر کے وقت جب بریک تھا تو مجھے بیوی کا فون آیا۔ اس کی آواز دھیمی تھی، وہ لرزتے ہوئے پریشان بھی تھی۔ لرزتے ہوئے بولی، ہمارا چھوٹا بیٹا سیڑھیوں سے گر گیا ہے۔ یہ سن کر میرے ہاتھ سے موبائل فون گر گیا، میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے اور میں فوراً سکول سے نکلا اور تیز رفتاری سے ہسپتال پہنچا۔ دل میں دعا تھی کہ بس میرے بیٹے کو کچھ بھی نہ ہو۔ ہسپتال پہنچا تو میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ڈاکٹر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی اور کہا کہ آپ کا بیٹا خوش قسمت ہے کیونکہ اسے زیادہ چوٹ نہیں آئی، صرف بازو میں ہلکا سا فریکچر ہے، یہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک دن میں ہو جائے گا۔ یہ سن کر میری جان میں جان آ گئی، لیکن میری بیوی ابھی بہت زیادہ پریشان تھی۔ اس نے مجھے ایک طرف لے جا کر کہا، اسے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بیٹے کو دانش نے دھکا دیا ہے؟ میں حیرت میں ڈوبا ہوا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا کہ تم کیا کہہ رہی ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دانیال تو ایسا بچہ نہیں ہے، وہ کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ بولی، میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس نے جان بوجھ کر دھکا دیا۔ میں چیخ اٹھی، لیکن تب تک وہ سیڑھی سے نیچے گر چکا تھا۔ میں ساکت کھڑا تھا اور لوگوں کو بے گناہ ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ دوسری طرف میری بیوی کی سچائی میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ اسی الجھن میں تھے کہ پیچھے سے ایک آواز آئی۔ ہم دونوں نے مڑ کر دیکھا تو وہی دانیال کے ماں باپ کھڑے تھے۔ وہ ہسپتال کسی اور مریض کے چیک اپ کے لیے آئے تھے، لیکن وہ ہماری باتیں سن چکے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کہا کہ آپ کی بیوی جھوٹ نہیں بول رہی، یہ بات سچ ہے۔ دانیال کے ساتھ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔ جب وہ 5 سال کا تھا تب ہمارے ہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوا اور ہم لاشعوری طور پر اس سے زیادہ محبت کرنے لگے۔ اس بات نے دانیال کے دل میں نفرت اور جلن پیدا کر دی، اور وہ اس وقت بھی چھوٹا ہی تھا لیکن اندر سے بہت حساس، اور اسی حسد نے ایک دن اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو دھکا دے دیا، اور وہ بھی اسی طرح سے سیڑھیوں سے گرا تھا اور ہم اسے بچا نہیں پائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ہم نے دانیال پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ہم نے اسے ہر ممکن طریقے سے سنبھالنے کی کوشش کی۔ ہم نے اسے کبھی بدسلوکی کا نشانہ نہیں بنایا، اور ہم نے اپنے ضمیر کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے ہر وقت اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کی کوشش کی۔ لیکن دانیال نے کبھی ہماری محبت کو سمجھا ہی نہیں۔ وہ لوگوں کو جھوٹ بولتا ہے، وہ کہتا ہے ہم اس پر ظلم کرتے تھے، جبکہ اصل میں ہم نے تو اس کی ہر ضد پوری کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جس دن وہ واقعہ پیش آیا جس میں ہمیں پولیس کیس بھگتنا پڑا اور ہمیں نفسیاتی مریض تک قرار دے دیا گیا، وہ سب دراصل اسی دانیال کی غلط بیانی تھی۔ ہم تو صرف گھر کے صحن میں بیٹھے تھے۔ دانیال نے کہا کہ مجھے آگ پر تکا کھانا ہے۔ ہم نے اس کی خوشی کے لیے آگ جلائی، لیکن پھر اس نے جا کر ایسی باتیں کہیں کہ سب کچھ بدل گیا۔
اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہی اس بچے کو رکھیں، کیونکہ ہم مزید اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی رضا تھی کہ آپ کا بیٹا محفوظ رہا۔ یہ باتیں سن کر میرا سر چکرا گیا، میرے ذہن میں جیسے دھماکہ ہو گیا۔ میں وہاں سے گھر آیا اور فوراً سے وہ ویڈیو نکالی جو گھر کے لاؤنج میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے نے ریکارڈ کی تھی۔ اس کیمرے سے سیڑھی واضح نظر آتی تھی۔ جب وہ ویڈیو دیکھی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس میں صاف نظر آ رہا تھا کہ دانیال نے جان بوجھ کر میرے بیٹے کو پیچھے سے دھکا دیا تھا، اور میری بیوی کی بات بالکل درست تھی۔ میں نے فوراً دانیال کو اپنے پاس بلا لیا اور کہا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم جانتے ہو ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ تم نے میرے بچے کو کیوں دھکا دیا؟ دانیال خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، آپ بھی اس سے زیادہ پیار کرنے لگے تھے۔ آپ تو میرے پاپا تھے، پھر وہ کیوں؟ آپ کی گود میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرے دل میں ایک ٹھنڈی لہر اتر گئی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اسے ماہر نفسیات کے پاس لے کر جانا ہوگا۔ جب ہم لوگ کلینک پہنچے تو باہر انتظار کرتے ہوئے وہ زمین پر بیٹھا کھیلنے لگا، لیکن چند لمحوں کے بعد اس پر ایک دورہ سا پڑ گیا۔ وہ زور زور سے ہلنے جلنے لگا اور اس کی آنکھیں عجیب انداز میں گھومنے لگیں۔ ڈاکٹر باہر بھاگ کر آیا اور کہا کہ اس کی حالت کافی خراب ہے، اسے ہمیں فوراً سے داخل کرنا ہوگا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے کٹھن لمحہ تھا۔ جب میں اسے ہسپتال کے بستر پر چھوڑ کر واپس آیا، دل میں ایک عجیب سی اداسی تھی، جیسے کوئی قریبی وجود آپ سے چھن گیا ہو۔ دانیال کا علاج شروع ہو چکا۔ میں روزانہ ہسپتال جاتا، اس کے ساتھ بیٹھتا، اس کا ہاتھ تھام کر تسلی دیتا، کبھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا، کبھی کوئی اچھی بات کرتا، کبھی اس کی پسند کی چیزیں کھانے کو لاتا۔ وہ خاموشی سے میری باتیں سنتا رہتا۔ جب میں چلا جاتا تو نرس سے پوچھتا، یہ انکل کون ہیں؟ روز آتے ہیں، میرے ساتھ اتنا وقت گزارتے ہیں، کبھی ہنسا دیتے ہیں، کبھی رلا دیتے ہیں۔ نرس نے ایک دن مجھے بتایا کہ وہ تم سے بہت مانوس ہو چکا ہے، اور لگتا ہے کہ تم کوئی قریبی رشتہ دار ہو۔ میں مسکرا دیا، کیونکہ میرے دل میں بھی وہ اسی طرح سے قریب تھا جیسے میرا کوئی اپنا ہو۔ میرے گھر والوں نے کئی بار کہا کہ اتنا وقت کیوں دے رہے ہو، ایک اجنبی کے لیے اتنا سب کچھ کرنا تمہیں کیا ملے گا؟ لیکن میں نے یہ باتیں نظر انداز کرتا رہا، کیونکہ مجھے اس بچے کے چہرے پر وہ خالی پن نظر آتا تھا جو میں نے خود اپنی بچپن میں محسوس کیا۔ میرے باپ نے مجھے چھوڑ دیا، میری ماں سارا دن کام کرتی رہتی، میں اکیلا پن محسوس کرتا۔ شاید اس لیے میں دانیال کو خود دیکھتا تھا، اس کے زخم جیسے میرے دل پر لگے ہوں گے۔ میں دعا کرتا تھا کہ یا اللہ اس کو شفا دے دے۔ میں اس کے علاج پر جتنے بھی پیسے لگے خوشی خوشی دیتا رہا۔ میرے اکاؤنٹ کا بیلنس دن بدن کم ہوتا چلا گیا، لیکن میں نے کبھی اس بات کا تذکرہ کسی سے نہیں کیا۔ مجھے صرف اور صرف اس کا مسکراتا ہوا چہرہ چاہیے تھا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب ڈاکٹر نے کہا کہ اب دانیال مکمل طور پر ٹھیک ٹھاک ہے۔ ہم نے اس کا علاج بھی کروایا، اور اب اسے جذباتی سپورٹ کی بھی ضرورت تھی۔ میں نے سوچا کہ اب وقت ہے کہ اس کے ماں باپ کے حوالے کرنے کا، کیونکہ وہ دن رات ہسپتال کے باہر رہتے، مگر کمرے میں آ کر اس سے ملنے سے کتراتے تھے، جیسے شرمندہ ہوں، جیسے وہ اپنے ہی بچے کا سامنا نہیں کر سکتے۔ جب ڈاکٹر نے دانیال سے پوچھا کہ بیٹا اب تم کس کے ساتھ جانا چاہتے ہو، تو دانیال نے میری طرف دیکھا، پھر اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، یہ انکل بہت اچھے ہیں، بہت زیادہ خاص خیال رکھتے ہیں، مجھے سمجھاتے ہیں، مجھ سے باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ میرے ٹیچر ہیں، میرے اصل ماں باپ تو وہی ہیں۔ اور
وہی ضائع کرتے ہیں۔ ماں باپ کا جو رتبہ ہے وہ کسی اور کا تو نہیں۔ میں یہ سن کر چونکا بھی، خوش بھی ہوا، اور میں نے سر ہاں میں ہلا دیا اور کہا بالکل بیٹا، تمہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی جانا چاہیے، وہ تمہیں بہت زیادہ چاہتے ہیں۔ ان کے چہرے پر بھی ایک سکون آیا، جیسے وہ کسی امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے دانیال کو گلے سے لگایا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ منظر میں کبھی نہیں بھول سکتا، جب وہ میرے پاس آیا اور میری ٹانگوں سے لپٹ گیا اور بولا انکل، میں آپ کو کبھی نہیں بھولوں گا، آپ میرے ہیرو ہو۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور کہا بیٹا، اگر کبھی زندگی میں کسی موڑ پر تمہیں کوئی تنہا نظر آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا، جیسے میں نے تمہارا تھاما ہے۔ وہ چلا گیا۔ اس کے بعد بھی وہ اسکول میں آتا تھا، مجھ سے ملتا بھی تھا، کبھی کبھی مجھے سوال کرتا، کبھی صرف بیٹھتا اور چپ چاپ چلا جاتا۔ پڑھائی میں بہتر ہو گیا تھا، چہرے پر بھی پہلے سے کہ جیسی سنجیدگی نہ رہی تھی، سب کچھ ٹھیک لگتا تھا، مگر میرے دل کے کسی کونے میں ایک خلا سا تھا، جیسے کچھ رہ گیا ہو۔ ایک دن جب وہ میری میز کے پاس بیٹھا تھا تو بولا انکل، کیا آپ مجھے کبھی اس طرح سے یاد کیا ہے؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور بولا ہاں بیٹا، میں نے کیا ہے، بہت یاد کیا ہے کسی کو۔ اس نے دھیرے سے کہا کہ میں بھی آپ کو یاد کرتا ہوں، میں گھر جاتا ہوں تو لگتا ہے آپ کے پاس بیٹھنا مجھے زیادہ اچھا لگتا تھا۔ باپ تو اپنے کام میں لگے ہوتے ہیں، میں بس چھت پر بیٹھ کر آسمان کو دیکھتا رہتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ انکل کیا کر رہے ہوں گے۔ مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی کیا جواب دوں۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ دعا کیا کرو تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ وقت دیں۔ وہ بول پڑا، انکل بھی کبھی کبھی لگتا تھا کہ جیسے وہ میرے لیے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب میں ان کے لیے بوجھ نہیں ہوں، اس لیے وہ اب مجھے اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں بیٹا، ایسا مت سوچو، ہر ماں باپ کی محبت الگ انداز میں ہوتی ہے، کچھ دکھا نہیں پاتے لیکن ان کے دل میں پیار چھپا ہوتا ہے۔ اس نے کہا انکل، کیا سب ماں باپ ایک جیسے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں بیٹا، ماں باپ اپنی اولاد میں فرق کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ماں باپ اولاد میں فرق کریں تو نفرت پیدا ہو، اور وہ نفرت کبھی کبھی ایسی بیماری بن جاتی ہے جو انسان کے وجود کو کھا جاتی ہے۔ دانیال نے میری طرف دیکھا اور کہا انکل، میں نے بھی محسوس کیا ہے کہ میرے ماں باپ میری بہن کو زیادہ چاہتے ہیں، وہ اسے گود میں لے کر سلاتے ہیں اور اسے بازار لے کر جاتے ہیں، اس کے ساتھ ہنستے بولتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا، کبھی کبھی ماں باپ یہ فرق انجانے میں کرتے ہیں، انہیں خود بھی پتہ نہیں چلتا، وہ کسی ایک کو زیادہ لاڈ دے رہے ہیں، لیکن تمہیں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، تم بس اپنے دل میں صاف نیت رکھو اور اپنے عمل سے ان کا دل جیتنے کی کوشش کرو۔ وہ سر جھکا کر بیٹھا رہا، پھر بولا انکل، کیا آپ وعدہ کرتے ہیں اگر کبھی مجھے بہت اداس لگے تو میں آپ کے پاس آ سکتا ہوں؟ میں نے کہا نہیں بیٹا، وعدے نہیں کیے جاتے، نبھائے جاتے ہیں، تم جب چاہو میرے پاس آ سکتے ہو۔ وہ مسکرا دیا تھا اور چلا گیا تھا، مگر میرے دل میں وہ باتیں تیر کی طرح پیوست ہو گئی تھیں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ صرف ایک بچہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے ماحول میں پل رہا تھا جہاں لاڈلی اور نظر انداز ہونے میں فرق کیا جا رہا تھا، اور یہ فرق اس کے دل کو زخمی کر رہا تھا۔ خود بھی اس در سے گزرا تھا، مجھے معلوم تھا کہ اولاد میں فرق کرنا اولاد کے دلوں میں نفرت پیدا کرتا ہے، اور اگر یہی نفرت پلتی رہی تو ایک دن وہ فاصلہ بن جاتی ہے جو کبھی کم نہیں ہوتا، اور یہی فاصلہ بعض اوقات ماں باپ کی بڑھاپے کی تنہائی بن جاتا ہے۔ اس دن میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے اس بچے کے لیے چنا ہے تاکہ میں اس کو وہ دے سکوں جو اسے اپنے ماں باپ سے نہیں ملا۔
میں نے دل میں ارادہ کیا تھا کہ میں دانیال کے ساتھ رابطہ رکھوں گا، اسے وقت دیتا رہوں گا تاکہ وہ کبھی تنہا محسوس نہ کرے، کیونکہ تنہائی ہی وہ اندھیرا ہے جو کسی بھی بچے کو نگل سکتا ہے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اندھیرے میں چلا جائے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل ایس ایف اسٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔